बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि व मवाला। मुहतरम भाइयों और दीनी बहनों, फ्राइडे के इस क्लास में आप सबका स्वागत है। सुन्नत जिसके करने पर सवाब हो और ना करने पर गुनाह ना हो। नमाज की शर्तों, नमाज के अरकान, नमाज के वाजिबात के जैसे ही नमाज की कुछ सुन्नतें हैं जिनके करने पर हमें सवाब मिलता है और जिनको छोड़ दें तो गुनाह नहीं होता। वो सुन्नतें कौन कौन सी हैं? तो नमाज से पहले भी कुछ सुन्नतें हैं, नमाज के बीच भी कुछ सुन्नतें हैं और नमाज के बाद यानी सलाम फेरने के बाद भी कुछ सुन्नतें हैं। नमाज से पहले की सुन्नतों में से सबसे पहली सुन्नत जो है वो है नमाजी अपने सामने सुतरा रखे, जो उसके और गुज़रने वाले के बीच हाइल हो। और सबसे पहले हम यहाँ पर जान लें कि नमाजी के आगे से गुज़रना जायज़ नहीं है, हराम है। सही बुखारी और सही मुस्लिम की रवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लौ यअलमुल मार्रु बैन यदैल मुसल्ली माज़ा अलैहि लकाना अन यक़िफ़ अर्बईन खैरल लहू मिन अन यमुर्र बैन यदैहि। कि अगर नमाजी के आगे से गुज़रने वाले को ये ख़बर हो कि उसके लिए कितनी सज़ा है, तो उसे नमाजी के सामने से गुज़रने के मुकाबला में 40 मुद्दत तक खड़ा रहना बेहतर है। अबू नज़र जो इस हदीस के रावी हैं वो कहते हैं कि मुझे पता नहीं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 40 दिन कहा या 40 महीने कहा या 40 साल कहा, लेकिन आपने ये कहा कि अगर नमाजी के आगे से गुज़रने वाले को उसके गुनाह का अंदाज़ा हो जाए तो किसे गुज़रने के मुकाबला में 40 मुद्दत तक खड़ा रहे, ये बेहतर है। सवाल ये है कि सुतरा की लंबाई कितनी होनी चाहिए, यानी उसकी लंबाई कितनी हो सुतरा की। तो हदीस में मिसल मुअख्खरतिर रहल कहा गया है, यानी ऊँट के पालान की पिछली लकड़ी के जैसी कोई चीज़ हो। तो इससे पता ये चलता है कि अगर एक हाथ ऊंची कोई चीज़ हो या उससे कम भी है तो कोई हरज नहीं, तो एक हाथ लंबाई में कोई चीज़ है उसको सामने में रख लेते हैं तो वो सुतरा का काम करेगी। अगर किसी ने सुतरा नहीं रखा है, ये दूसरा मसला है, तो कितने हाथ की दूरी से नमाजी के सामने से कोई गुज़र सकता है? तो 3 हाथ की दूरी पर गुज़रने की गुंजाइश है, क्योंकि हदीस में बैन यदैल मुसल्ली कहा गया है, यानी नमाजी के सामने से गुज़रना। तो जो असल में सजदे की जगह है, क्योंकि सजदे की जगह पर ही एक इंसान नज़र रखता है और वहीं तक एक नमाज़ी की पहुंच होती है, वहीं तक एक बंदा सर टेकता है। तो सजदे की जगह के अलावा तक अगर हम हाथ से मापने की कोशिश करें तो 3 हाथ का फ़ासला आम तौर पर होता है। तो 3 हाथ के फ़ासले से अगर कोई आदमी गुज़रना चाहता है तो गुज़र सकता है। 3 हाथ के फ़ासले से गुज़रने की गुंजाइश है। नमाज के बीच में अदा की जाने वाली सुन्नतें क्या हैं? तो पहले नंबर पर तकबीर तहरीमा के बाद दुआए इस्तिफ्ताह पढ़ना, यानी सना की दुआएं पढ़ना। ये दुआएं बहुत सारी हैं, उनमें से एक दुआ है सुब्हानका अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुका, और आप सबको ये दुआएं याद होंगी। दूसरे नंबर पर दूसरी सुन्नत है सना के बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम कहना, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाता है फ़इज़ा क़रअतल क़ुरआन फ़स्तइज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इसके बाद हम चूँकि क़ुरआन पढ़ने वाले होते हैं, सूरह फ़ातिहा पढ़ने वाले होते हैं, और हुक्म है कि जब तुम क़ुरआन पढ़ो तो मरदूद शैतान के शर से अल्लाह की जनाब में पनाह तलब कर लो। उसी तरीक़े से बिस्मिल्लाह कहना भी सुन्नत है कि औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम कहें, फिर बिस्मिल्लाह कहें। कि चौथे नंबर पर दाएं हाथ को बाएं हाथ के ऊपर रखना और सीने पर बांध लेना, सीने पर बांधना भी सुन्नत है।
سنن صحیح ابن خزیمہ کی روایت ہے، حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ صلیت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فوضع یدہ الیمنی علی یدہ الیسری علی صدرہ، کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کی تو آپ نے اپنا دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھ کر سینے پر باندھ لیا، دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھ کر سینے پر باندھ لیا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نماز میں ہاتھ سینے پر باندھنا چاہیے۔ چوتھے نمبر پر اپنی نظریں سجدہ کی جگہ پر رکھنا، یہ بھی سنت ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ اپنی نمازوں میں اپنی نظریں آسمانوں کی طرف اٹھاتے ہیں۔ لَيَنْتَهُنَّ عَنْ ذَلِكَ أَوْ لَتُخْتَفَنَّ أَبْصَارُهُمْ، یا تو یہ لوگ اس کام سے رک جائیں ورنہ ان کی نظریں اچک لی جائیں گی۔ تو گویا کہ بہت سخت وعید ہے ایسے لوگوں کے لیے جو نماز میں ادھر ادھر دیکھتے ہیں، بلکہ ہونا کیا چاہیے کہ نماز میں ہماری نگاہ سجدہ کی جگہ پر ہو۔ پانچویں نمبر پر قیام کی حالت میں دونوں قدموں کے بیچ مناسب دوری رکھنا، یعنی دونوں قدم کو بالکل ملا کر نہ رکھیں بلکہ کچھ دوری رکھیں، اور صف سیدھی رکھنا یہ واجب ہے، یہ ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا من وصل صفا وصلہ اللہ ومن قطع صفا قطعہ اللہ، کہ جو صف کو ملائے اللہ اس کو ملائے اور جو صف کو کاٹے اللہ اس کو کاٹے۔ تو ایک دوسرے سے مل کر کے کھڑا ہونا چاہیے، البتہ دونوں پیر کے بیچ ہلکی سی دوری رکھنی چاہیے، دونوں پیر کو بالکل ملا کر کے نہ کھڑا ہوں۔ چھٹے نمبر پر جہری نمازوں میں بلند آواز سے قرأت کرنا اور سری نمازوں میں قرأت آہستہ کرنا، مطلب جن نمازوں میں زور سے قرأت ہوتی ہے ان نمازوں میں زور سے قرأت کرنا یہ سنت ہے، اور جن نمازوں میں آہستہ سے قرأت ہوتی ہے ان نمازوں میں آہستہ سے قرأت کرنا سنت ہے۔ اور جن نمازوں میں زور سے قرأت ہوتی ہے وہ نمازیں کون سی ہیں؟ فجر کی 2 رکعتیں، مغرب اور عشاء کی پہلی 2 رکعتیں، جمعہ کی نماز، عیدین کی نماز، سورج گرہن اور چاند گرہن کی نماز، استسقاء کی نماز اور تراویح کی نماز۔ ان کے علاوہ جو باقی نمازیں ہیں ان میں قرأت آہستہ ہوتی ہے، تو اس ناحیہ سے ان میں قرأت بھی آہستہ کرنا سنت ہے۔ 7ویں نمبر پر سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد آمین کہنا۔ سر نمازوں میں آہستہ سے آمین کہا جائے گا، یعنی جن نمازوں میں زور سے قرأت نہیں ہوتی ہے ان میں آہستہ سے آمین کہیں گے، جبکہ جن نمازوں میں زور سے قرأت ہوتی ہے جہری نمازیں ہیں ان میں آمین بھی زور سے کہا جائے گا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا امن الامام فامنوا فإن من وافق تأمینہ تأمین الملائکۃ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، کہ جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو، کیونکہ جس کی آمین فرشتوں کے آمین کے ساتھ مل گئی اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ کہا گیا کہ امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو، امام کی آمین سنیں گے تب تو ہم آمین کہیں گے نا، تو اس سے پتہ یہ چلا کہ یہ آمین زور سے کہا جائے گا۔ بلکہ سنن ابن ماجہ کی ایک روایت میں آتا ہے کہ فَيَرْتَجُّ بِهَا الْمَسْجِدُ، آمین اتنی آواز سے کہتے تھے صحابہ کہ مسجد گونج اٹھتی تھی، تو زور سے آمین کہنا چاہیے۔ 8ویں نمبر پر سورہ فاتحہ کے بعد قرآن سے کچھ آیتیں یا کچھ سورتیں پڑھنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ سورہ فاتحہ پڑھتے تھے تو اس کے بعد بھی کچھ آیتیں پڑھتے یا کچھ سورتیں پڑھتے تھے، اور یہ جو سورتیں ہوتی تھیں یا یہ جو آیتیں ہوتی تھیں یہ پہلی رکعت کے مقابلہ میں دوسری رکعت کی آیتیں کم ہوتی تھیں، گویا کہ پہلی رکعت میں آیتیں زیادہ پڑھتے تھے اور دوسری رکعت میں آیتیں ان کے مقابلہ میں کم پڑھتے تھے۔ رفع یدین کرنا بھی نماز کی سنت ہے، اور رفع یدین 4 جگہوں پر نماز میں سنت ہے۔ کون کون سی جگہیں ہیں جہاں میں رفع یدین کیا جائے گا؟ اور رفع یدین سے مراد ہوتا ہے دونوں ہاتھوں کو اٹھانا، یوں
کندھے تک یا کانوں کی لو تک اٹھانا، 4 جگہوں پر یہ رفع دین ہے۔ تکبیر تحریمہ کے ساتھ رفع دین کرنا، دوسرے نمبر پر رکوع میں جاتے وقت رفع دین کرنا، تیسرے نمبر پر رکوع سے اٹھتے وقت رفع دین کرنا، اور چوتھے نمبر پر تشہد کرنے کے بعد تیسری رکعت کے لیے اٹھتے وقت رفع دین کرنا۔ یہ 4 جگہیں ہیں جہاں پر رفع دین کرنا سنت ہے۔ 10ویں سنت یہ ہے نماز کی سنتوں میں سے، رکوع سے اٹھتے وقت رفع دین کرنے کے بعد دونوں ہاتھوں کو چھوڑنا، یعنی گرا کر رکھنا یا دونوں ہاتھوں کو باندھے رکھنا، دونوں کی گنجائش ہے۔ رکوع سے اٹھنے کے بعد دونوں ہاتھوں کو باندھ کر رکھنا چاہیے، شیخ ابن باز کہتے ہیں، جبکہ دوسرے علماء کی یہ رائے ہے کہ دونوں ہاتھوں کو چھوڑ دینا چاہیے، گرا کر رکھنا چاہیے، تو دونوں کی گنجائش ہے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ 11ویں نمبر پر رکوع کی حالت میں یعنی انگلیاں کھلی ہوئی ہوں اور ان سے گھٹنے کو پکڑے رہیں، کمر کو سیدھا کیے ہوئے ہوں اور سر کو کمر کے برابر رکھیں، یہ بھی سنت ہے۔ تو گویا کہ رکوع کی حالت میں انگلیاں کھلی ہوئی ہوں اور ان سے آپ گھٹنے کو پکڑے ہوئے ہوں اور کمر سیدھی ہو اور کمر سر کے برابر میں ہو۔ 12ویں نمبر پر رکوع اور سجدے کی تسبیحات 1 مرتبہ سے زیادہ پڑھنا یہ سنت ہے، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ یا اس سے زیادہ پڑھنا یہ سنت ہے۔ 13ویں نمبر پر رکوع سے اٹھنے کے بعد ربنا ولک الحمد کہنے کے بعد حمدن کثیرن طیبا مبارکن فیہ کہنا یہ بھی سنت ہے، جبکہ ہم نے ابھی جانا ہے کہ ربنا ولک الحمد کہنا یہ واجب ہے، جبکہ ربنا ولک الحمد حمدن کثیرن طیبا مبارکن فیہ کہنا اتنا کہنا سنت ہے۔ صحیح بخاری کی روایت میں آتا ہے، ایک صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز میں جب یہ دعا پڑھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرنے کے بعد کہا تھا کہ میں نے 30 سے زیادہ فرشتوں کو دیکھا کہ وہ اس کی طرف لپک رہے ہیں کہ کون ان میں سے پہلے اس کو نوٹ کرے، کون ان میں سے پہلے اس کو لکھ لے۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ہمیں رکوع کے بعد یہ بھی پڑھنا چاہیے ربنا ولک الحمد حمدن کثیرن طیبا مبارکن فیہ، اگر ہمیں یاد نہ ہو تو اسے یاد کر لینا چاہیے۔ 14ویں نمبر پر سجدہ میں جاتے ہوئے زمین پر پہلے اپنے دونوں ہاتھ رکھنا، پھر دونوں گھٹنے رکھنا۔ گویا کہ یہ سنت ہے کہ آپ جب زمین پہ سجدہ کرنے کے لیے سر ٹیکیں تو پہلے دونوں ہاتھ رکھیں، اس کے بعد دونوں گھٹنے رکھیں، جبکہ کچھ علماء اس کے اپوزٹ کہتے ہیں کہ پہلے دونوں گھٹنے رکھے جائیں گے اور پھر دونوں ہاتھ رکھے جائیں گے، اور دونوں کے پاس دلائل ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ پہلے ہم دونوں ہاتھ رکھیں اس کے بعد دونوں گھٹنے رکھیں۔ دلیل سنن ابی داؤد کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا سجد احدکم فلا یبرک کما یبرک البعیر ولیضع یدیہ قبل رکبتیہ، کہ جب تم میں سے کوئی آدمی سجدہ کرے تو اونٹ کے بیٹھنے کے جیسے نہ بیٹھے، اور اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے گھٹنوں سے پہلے رکھے۔ تو گویا کہ پہلے دونوں ہاتھ رکھنا ہے، اس کے بعد دونوں گھٹنے رکھنے ہیں۔ 15ویں سنت نماز کی یہ ہے کہ اعضائے سجدہ کو ڈائریکٹ زمین سے لگائیں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ پیشانی کو باندھ رکھے ہوں تو ایسا نہیں چلے گا، بلکہ پیشانی کھلی ہوئی ہو اور سجدہ کی جگہ کو پیشانی ڈائریکٹ چھوئے اور ناک بھی چھوئے، تو سجدہ کی جگہ جو ہے نا براہ راست زمین پہ لگائیں۔ البتہ گھٹنا کھلا ہوا نہیں ہونا چاہیے بلکہ گھٹنا بند ہوگا۔ 16ویں نمبر پر سجدہ کی حالت میں بازوؤں کو پہلوؤں سے اور پیٹ کو ران سے اور ران کو پنڈلیوں سے اور دونوں گھٹنوں میں بھی دوری رکھیں، دونوں قدموں کو اس حالت میں کھڑا رکھیں اور دونوں قدموں کی انگلیوں کے اندرونی حصہ کو زمین پر لگائیں اور دونوں ہاتھوں کو کندھوں کے برابر کر کے رکھیں
اور انگلیاں جو ہیں نا سجدے کی حالت میں ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہوں، کھلی ہوئی نہ ہو بلکہ ملی ہوئی ہوں سجدے کی حالت میں، کندھے کے برابر میں رکھیں، تو یہ بھی سنت ہے۔ 17ویں نمبر پر دونوں سجدوں کے درمیان ایک سے زیادہ بار رب اغفر لی کہنا۔ ہم نے جانا ہے کہ دونوں سجدوں کے درمیان رب اغفر لی ایک مرتبہ کہنا نماز کے واجبات میں سے ہے، جبکہ ایک مرتبہ سے زیادہ، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ یا اس سے زیادہ کہنا یہ سنت ہے۔ 18ویں نمبر پر تشہد میں بیٹھتے وقت بایاں ہاتھ بائیں گھٹنے پر رکھیں اور دایاں ہاتھ دائیں گھٹنے پر رکھیں اور دائیں ہاتھ سے 53 کی گرہ بنائیں۔ 53 کی گرہ، اس کو 53 کی گرہ کہتے ہیں۔ 53 کی گرہ بنائیں اور شہادت کی انگلی سے ذکر کے وقت اشارہ کریں، بلکہ ہر وقت اشارہ کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے فرأیتہ یحرکھا یدعو بہا، کہ صحابی کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ انگلی کو حرکت دے رہے تھے اور دعا کر رہے تھے۔ تو 53 کی شکل بنا کر کے گرہ بنانا اور شہادت کی انگلی سے ذکر کے وقت اشارہ کرنا بھی ثابت ہے اور یہ سنت ہے۔ 19ویں نمبر پر نماز میں بیٹھنے کی جو کیفیت ہوگی، عام حالت میں افتراش کیا جائے گا اور آخری تشہد میں تورک کریں گے۔ افتراش کیا ہے اور تورک کیا ہے، اس کو سمجھ لینا ضروری ہے۔ افتراش یہ ہے کہ نمازی دایاں پیر کو کھڑا رکھے اور بائیں پیر کو بچھا کر کے اس پر بیٹھ جائے، دایاں پیر کھڑا ہو اور بائیں پیر کو بچھا کر کے اس پر بیٹھ جائیں، اس کو کہتے ہیں افتراش۔ اور تورک کیا ہے؟ تورک کہتے ہیں کہ دائیں پیر کو کھڑا رکھیں اور بائیں پیر کو دائیں پیر کے نیچے سے نکالیں، نیچے سے نکال لیں اور سرین پر بیٹھ جائیں، تو اس کو تورک کہتے ہیں۔ اور یہ کیفیت کب ہوگی؟ تیسری رکعت میں بیٹھتے وقت جبکہ سلام پھیرنے کے لیے بیٹھیں اور چوتھی رکعت میں بیٹھتے وقت جبکہ سلام کے لیے بیٹھیں۔ گویا کہ یہ کیفیت تیسری رکعت اور چوتھی رکعت میں سلام پھیرنے کے لیے بیٹھتے وقت ہی ہوگی۔ 2 رکعت کی نماز میں اگر سلام پھیریں تو تورک کی کیفیت میں نہیں بیٹھیں گے بلکہ افتراش کی کیفیت میں بیٹھیں گے۔ 20ویں سنت ہے پوری نماز میں خشوع اور خضوع کو باقی رکھنا، کیونکہ نماز میں دراصل ہم اللہ سے بات کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان احدکم اذا کان فی الصلاۃ فانما یناجی ربہ فلینظر احدکم کیف یناجیہ، تم میں سے ایک آدمی جب نماز میں ہوتا ہے تو اپنے رب سے باتیں کیا کرتا ہے، اس لیے اس کو غور کر کے دیکھ لینا چاہیے کیسے اللہ سے باتیں کر رہا ہے۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ ہمیں چاہیے کہ نماز میں خشوع اور خضوع ونرمتا لائیں اور یہ سوچیں کہ ہم اللہ سے بات کر رہے ہیں، ذہن ادھر ادھر منتشر نہ ہو۔ اور اس کا طریقہ کیا ہے کہ ہم نماز کی پہلے نمبر پر تیاری کریں، اسی طریقے سے جب ہم نماز میں جائیں تو اللہ اکبر کہیں تو اللہ کی مہانتا پہ غور کریں، پھر ہم یہ سوچیں کہ اللہ سے ہم اس نماز میں بات کر رہے ہیں اور اللہ ہماری بات کا جواب دے رہا ہے۔ احسان کی کیفیت بھی اپنے اندر پیدا کر لیں، جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ احساس پیدا نہیں ہوتا ہے تو سمجھو کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ اسی طریقے سے ہمیں چاہیے کہ جو کچھ پڑھ رہے ہیں اس کے معنی کو بھی ہم جانتے ہوں، اسی لیے ہم کہا کرتے ہیں کہ نماز کی جو دعائیں ہیں ان کے معنی بھی ہم کو یاد ہو، ہم نماز کی دعاؤں کو بھی یاد کیے ہوئے ہوں، ان کے معنی کو بھی جانتے ہوں اور پڑھتے وقت ان پہ غور کریں، تو اس کا اثر کیا ہوگا کہ عجیب طریقے سے نماز کی لذت ملے گی۔ اگر ایسا کچھ کرنے کے بعد بھی وسوسہ آتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح مسلم کی روایت کے مطابق حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شکایت کیا تھا کہ شیطان آتا ہے اور نماز میں وسوسہ پیدا کرتا ہے، تو میں کیا کروں؟ تو آپ نے فرمایا تھا کہ یہ نماز کا ایک شیطان ہے جسے خنزب کہا جاتا ہے، خنزب اور خنزب دونوں پڑھا گیا ہے، خنزب کہا جاتا ہے۔ جب تمہیں ایسا احساس ہو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہو نمازی کی حالت میں، جبکہ سامنے والے کو بھی اس کا احساس نہ ہو، اور
थू थू कर दो 3 मरतबा, वतफिल अला यसारिका सलासन, तो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम कहना है और 3 मरतबा थू थू कर देना है। उससे क्या होगा कि वसवसा जाता रहेगा। 21वीं सुन्नत है कि सलाम फेरते हुए दाएं और बाएं तरफ मुंह फेरना, यानी जब हम सलाम फेर रहे हैं तो दाएं तरफ और बाएं तरफ मुंह फेरना भी सुन्नत है, जबकि दाएं बाएं तरफ सलाम फेरना ये नमाज के अरकान में से है और उसे हम जान चुके हैं। 22वां नंबर है वित्र में दुआए क़ुनूत पढ़ना, यानी जब हम वित्र की नमाज़ पढ़ रहे हैं तो दुआए क़ुनूत पढ़ना भी सुन्नत है। सुन्नत अबी दाऊद की रिवायत है, हज़रत हसन बिन अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि मुझे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंद कलिमात सिखाया जिन्हें मैं वित्र की नमाज़ में पढ़ा करूं, और आपने वो कलिमात सिखाते हुए कहा, अल्लाहुम्मा हदीनी फ़ीमन हदैत व आफ़िनी फ़ीमन आफ़ैत व तवल्लनी फ़ीमन तवल्लैत व बारिक ली फ़ीमा आतैत व क़िनी शर्र मा क़दैत इन्नका तक़ज़ी वला युक़ज़ा अलैक व इन्नहु ला यदिल्लु मन वालैत वला यअज़्ज़ु मन आदैत तबारकत रब्बना व तआलैत। ये दुआ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वित्र की नमाज में पढ़ने के लिए सिखाई है और ये भी सुन्नत है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर वित्र में ये दुआ कोई ना पढ़ सका तब भी इसकी वित्र की नमाज हो जाएगी, अलबत्ता इसे हमें याद करना चाहिए अगर हमें याद ना हो तो। इमाम अगर लोगों को वित्र की नमाज पढ़ा रहा है तो जमा के सिगा के साथ भी इस दुआ को पढ़ सकता है, बल्कि बेहतर है कि जमा के सिगा के साथ पढ़े ताकि दूसरे लोग आमीन कहें। नमाज के बाद की सुन्नतें क्या क्या हैं, तो सबसे पहले नंबर पर नमाज के बाद इस्तिग़फ़ार करना और ज़िक्र करना, अस्तग़फ़िरुल्लाह 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 अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम व मिनकस्सलाम तबारकता या दल जलाल वल इकराम। उसी तरीक़े से आयतुल कुर्सी पढ़ें 1 मरतबा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में बयान फरमाया कि जिसने हर फ़र्द नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ना अपना मामूल बना लिया, उसके जन्नत में दाखिले से सिवाय मौत के कोई चीज़ रुकावट नहीं बन सकती। गोया कि बड़ी फ़जीलत है फ़र्द नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ने की, लिहाजा इसका भी एहतमाम करना चाहिए। उसी तरीक़े से सूरह अल इख़लास, सूरह अल फलक़ और सूरह अन्नास हर फ़र्द नमाज के बाद पढ़ें 1 मरतबा, अलबत्ता फ़जर और मग़रिब के बाद 3 मरतबा पढ़ें। आम नमाज़ों में 1 मरतबा, लेकिन फ़जर और मग़रिब के बाद इन सूरतों को सूरह अल इख़लास, सूरह अल फलक़ और सूरह अन्नास कितनी मरतबा? 3 मरतबा पढ़ें। उसी तरीक़े से 33 मरतबा सुबहानल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 34 मरतबा अल्लाहु अकबर कहें। इसके अलावा भी मज़ीद अज़कार हैं, लेकिन इसी पे हम बस करते हैं। और दूसरी जो सुन्नत है नमाज के बाद की, वो है कि नफिल नमाज पढ़ने के लिए जगह बदल लें, ताकि कई जगहें हमारे लिए गवाह बन जाएं। नफली नमाज़ें घर में ही पढ़ी जाएं, मस्जिद में ना पढ़ी जाएं, लेकिन गुंजाइश ज़रूर है कि नफली नमाज़ें मस्जिद में पढ़ लें। लेकिन अफ़ज़ल क्यों है? इसलिए कि सही बुखारी और सही मुस्लिम की रिवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि फ़सल्लु अय्युहन्नासु फ़ी बुयूतिकुम फ़इन्न अफ़ज़ल सलातिल मर्इ फ़ी बैतिही इल्लल मक्तूबा, कि ऐ लोगों अपनी नमाज़ें घरों में पढ़ा करो, क्योंकि सबसे अफ़ज़ल नमाज घर की नमाज है सिवाय फ़र्ज़ नमाज के। तो फ़र्ज़ नमाज़ों के अलावा जो नमाज़ें घर में पढ़ी जाएंगी वो बेहतर हैं, लेकिन फ़र्ज़ नमाज़ें मस्जिद में बेहतर हैं। और आखिरी जो सुन्नत है फ़र्ज़ नमाज के बाद की, कि जब मस्जिद में नमाज हो रही है और पीछे में औरतें भी हों, तो मसनून ये है कि मर्द नमाज के बाद ज़रा इंतज़ार करें ताकि औरतें निकल जाएं। आम तौर पर तो आजकल ऐसा होता नहीं है कि मस्जिद में औरतें मर्दों के पीछे हों, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ऐसा होता था कि मर्द आगे होते थे, औरतें पीछे होती थीं। तो सही बुखारी की रिवायत में आता है, उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करती हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ऐसा ही होता था कि मर्द जो है ना इंतज़ार करते थे, यहाँ तक कि औरतें मस्जिद से निकल जाती थीं, फिर मर्द निकलते थे।
تاکہ مرد اور عورت کے بیچ اختلاط نہ ہو۔ برکیف یہ کچھ سنتیں تھیں نماز کی، ہمیں اللہ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سنتوں کو برتنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آپ کے پاس کچھ پوچھنا ہے، سوال ہے تو پوچھ سکتے ہیں۔